ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ، تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا۔ علامہ احسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک دو ہی ہو گیا نا، یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی، تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا، تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے، تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی، کوئی گستاخی کرے، یہ میں نے بات رکھ دی۔ لیکن اب ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ گرم جوشی سے حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرو، تو تھوڑی دیر آئیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر ہی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن بے ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ گرم جوشی سے حضور کا ذکر کرو، اگر کوئی تھک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آئیے ذکر رسول شروع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا ذکر وہی کرتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں حضور آپ کو اسی وقت یاد آتے ہیں، پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں ادھر یاد کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ اگر وہ یاد آ گئے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے یاد کیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں مسلمانوں، پہلے گنبد خضرا میں ہمیں یاد کیا گیا، تب وہ ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ اب آئیے تو صحیح، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے، نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک دشمن اسلام نے، ایک بدبخت نے میرے نبی کو گالی دی، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ محمد کو تو اس کے رب نے چھوڑ دیا، بلکہ رب تو میں کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے یہ کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس بدبخت نے کہا، حضور کے دل پر ایک بات آئی، کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ کئی دن تک کے وحی کا نزول منقطع ہو گیا تھا، وحی کا نزول رک گیا تھا، کسی حکمت کے تحت تو ظالم تانا دے گیا، کیا اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا؟ ادھر خیال آنا تھا کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا، تو حضور کے دل پر دل دکھا، نشتر لگا، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ محبوب کے پاس اور یوں کہو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر، چاشت کی قسم، رات کی قسم، لیکن اس شاک ترجمہ کرتے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ہائے ہائے تیرے چہرے کی قسم، اللہ جس کے چہرے کی قسم اٹھائے وہ چہرے والضحیٰ مصطفیٰ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، اور پھر کہا رب کا، تیرے رب نے، ہائے ہائے ہائے، پوری دنیا کہتی ہے میرا رب، گارنٹی ہے کسی کو کہ قبول کیا اس نے؟
لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تیرا رب محبوب، میں تو تیرا رب ہوں۔ سب کہتے ہیں میرا رب، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ تیرے رب کو سمجھو۔ کیسا نبی ہم نے پایا ہے، کیسا نبی ہم نے پایا۔ کوئی نبی بھی ان جیسا نہیں ہے، کوئی رسول بھی ان جیسا نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ آگے وقت رہا اور اگر آپ سننے جیسا سنیں گے تو میں عرض کروں گا کہ میرا نبی کیسا ہے، ہمارا نبی کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے رب کا، تیرا رب۔ اس کو صرف سمجھانے کے لیے کرو، ملانے کے لیے نہیں۔ ایک انسان کے کئی بچے ہوتے ہیں، ان میں سب سے پیارا جو ہوتا ہے، سب بچے کہتے ہیں میرے ابو، میری امی، لیکن جو سب سے پیارا ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں نا، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ مطلب کیا؟ محبت بتائی جا رہی۔ سب کو چاہتا ہوں لیکن سب سے زیادہ تجھے چاہتا۔ زمین کہہ رہی میرا رب، آسمان کہہ رہے میرا رب، انبیاء کہہ رہے میرا رب، صلحاء کہہ رہے میرا رب، گنہگار کہہ رہے میرا رب، لیکن اللہ فرما رہا ہے رب کا، میں تو محمد کا رب، سب کا ہوں لیکن یہ پیارا جو میرا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور کیوں چھوڑتا تجھے؟ ارے محبوب چھوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، محبوب چھوڑنے کے لیے۔ محبوب تجھے تیرا رب کیسے چھوڑے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا یعنی کمی نہیں ہونی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی محبوب تو اتنا چہیتا ہے، ایسا پیارا ہے کہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اندازہ فرمائے تو یہ میرے نبی، آپ کے نبی بھائیوں ہیں ہی ایسے، ان جیسا کوئی نہیں۔ آئیے کوئی کیوں نہیں؟ وہ خود کہتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین، یہ حضور کی حدیث ہے، صحاح میں موجود ہے۔ کیا؟ انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ میری عزت سے زیادہ کسی کی عزت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ سب عزت والوں میں سب سے زیادہ عزت میری اللہ کے نزدیک ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ ولا فخر، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ کیوں فخر نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر ایک مقام پر فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، بلکہ